بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت کی صبح تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو کہ جس پر خود تاریخ کو بھی رونا آ گیا ہو، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایسا دردناک اور اندوہناک واقعہ ہے کہ جس پر انسانوں کی سنگ دل تاریخ بھی ہچکیاں لے لے کر روتی رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں واقعہ کربلا کی مکمل تفصیل آپ کے لیے بیان کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ دوستو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تخت خلافت جب خالی ہوا تو یزید نے فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سر عام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے۔ چنانچہ اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے۔ نیز مروان نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ولید سے کہا کہ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے ہاتھ میں ہیں، اس لیے ان سے درگزر نہ کرو۔ اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر دوبارہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا اللہ کی قسم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ اپنے خون کا مطالبہ مجھ سے کر دیں، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور وہیں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب یزید کو ولید کے ادھر غزر کا علم ہوا تو اس نے انہیں مدینہ سے معزول کر دیا۔ دوسری جانب اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یزید کی طرف سے مقرر کیے ہوئے کوفہ کے امیر نعمان بن بشیر کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے جن میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ چند وفود بھی آپ کی خدمت میں بھیجے جن سے متاثر ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت و دانش مندی سے یہ کام کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان کی اطلاع دیں، اگر حالات درست ہوئے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متنفر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور حسب ہدایت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی اور خط کے ذریعے آپ کو کوفہ کے حالات سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کا عزم کر لیا ہے تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں اور اہل عراق و اہل کوفہ کے وعدوں اور ان کی بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ وہاں جانے میں آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا مکمل شرح صدر ہو چکا تھا
اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا داد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مورخہ 8 یا 9 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بھی راستے میں چل ہی رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہیں۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سواروں کی فوج اور بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان سے مقابلے کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا، اور بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا۔ اس لیے یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ٹھہر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور بن یزید سے فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اور نے کہا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ اور نے کہا، اللہ کی قسم، پھر ہم بھی آپ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد ہر نے کہا، مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچاؤں۔ اس لیے آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جاتا ہو اور نہ مدینہ کو، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید ابن زیاد کو خط لکھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی مخلص پیدا فرما دے اور میں آپ کے ساتھ مقاتلہ کرنے اور آپ کو ایذا پہنچانے سے کسی طرح بچ جاؤں۔ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر بن یزید بھی اپنے لشکر سمیت ان کے ساتھ چلتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نصر بن مقاتل پہنچ گئے تو آپ پر ذرا سی غنودگی طاری ہو گئی، لیکن اس کی تھوڑی ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے، ابا جان کیا بات ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اسے میں نے سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا، ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا، پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا، واقعی تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ دوستوں، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی طرف چل دیے اور جب مقام نینوا پر پہنچے تو ایک گھڑ سوار کوفہ سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کی آمد میں اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اس نے آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہیں، البتہ حر بن یزید کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ حر نے ابن زیاد کا خط پڑھ کر اس کا مضمون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور ساتھ ہی اپنی مجبوری بھی ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، اس لیے فی الحال میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ سے عمر بن سعید کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر دے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے یہاں پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اہل کوفہ نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہو تو میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر ابن زیاد کی طرف لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف یہ ایک شرط رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی عمر بن سعد کو یہ حکم دیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیں۔
دوستو یاد رہے کہ یہ واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ چنانچہ عمر بن سعد نے ان کا پانی بالکل بند کر دیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس کی شدت سے نڈھال ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 گھڑ سواروں اور 30 پیادہ پاؤں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمر بن سعد کی فوج سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی کی تقریباً 20 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ بھر کر لے آئے۔ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ایک دوسرے کے لشکروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہم سب مل مشافہ ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کر سکیں۔ عمر بن سعد نے آپ کا یہ پیغام قبول کیا اور رات کو دونوں لشکروں کی باہم ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلق عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، میں یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اسے اپنا معاملہ طے کر لوں۔ نمبر 3، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، وہ لوگ جس حال میں ہوں گے میں بھی اسی حال میں رہ لوں گا۔ کہتے ہیں عمر بن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں باتیں سن کر ابن زیاد کی طرف دوبارہ ایک خط روانہ کیا، جس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مذکورہ 3 باتوں کا اختیار مانگا ہے، جن سے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور امت کی اسی میں صلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو وہ کافی متاثر ہوا اور کہا، یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے، اس لیے ہم نے اس خط کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن شمر بن ذی الجوشن جو ابن زیاد کے پاس ہی ایک طرف بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا، کیا آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ قوت حاصل کر کے دوبارہ تمہارے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوں؟ یاد رکھو، اگر آج وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس خط میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ شمر کی باتیں سن کر ابن زیاد نے شمر کی رائے کو قبول کرتے ہوئے عمر بن سعد کی طرف اسی مضمون کا ایک خط لکھا اور اسے شمر کے ہاتھ روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ اگر عمر بن سعد میرے اس حکم کی فوراً تعمیل نہ کرے تو تم اسے قتل کر دینا اور اس کی جگہ لشکر کا امیر تو خود بن جانا۔ شمر بن ذی الجوشن جب ابن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورے سے یہ صورتحال وجود میں آئی ہے اور میرا مشورہ رد کر دیا گیا ہے۔ اس لیے عمر نے شمر سے کہا، تو نے بڑا ظلم کیا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا اور تو نے اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا ہے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا تو آپ نے اس کے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس ذلت سے تو موت ہی بہتر ہے۔ دوستو یاد رہے کہ شمر بن ذی الجوشن محرم کی 9 تاریخ کو اس محاذ پر پہنچا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی حالت میں آپ پر کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی اور آنکھ لگ گئی، لیکن پھر اچانک ہی ایک آواز کے ساتھ آپ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ آواز سنی تو دوڑتی ہوئی آئیں اور پوچھا کہ یہ آواز کیسی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر رو پڑیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چپ کرایا اور تسلی دی۔ اتنے میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی جانب بڑھے اور اپنے مد مقابل حریف سے گفتگو شروع کی، لیکن اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس نے جب جنگ کا اعلان سنا تو انہوں نے جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دے دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ آج کی رات میں وصیت، نماز، دعا اور استغفار میں گزار لو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام جا کر شمر تک پہنچا دیا۔ شمر ذی الجوشن اور عمر بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رات عبادت کرنے کی مہلت دے دی اور واپس چل دیے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اپنے اہل بیت
اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ تھا: میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت، نبوت اسے نوازا، ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے جس سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن پاک سکھلایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: میرے علم میں آج تک کسی شخص کے ساتھ ایسے وفاشوار نیکوکار جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ ہی کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے وہاں چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے بھتیجے اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے: واللہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو عقیل کو مخاطب کر کے فرمایا: تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، تمہاری طرف سے وہی ایک کافی ہیں، تم سب واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا: ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ اللہ کی قسم ہم تو آپ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال سب کچھ نچھاور کر دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے قرار ہو کر رونے لگیں تو آپ نے انہیں تسلی دی اور وصیت فرمائی کہ میری بہن، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا اور نہ ہی سینہ کوبی کرنا، نیز چیخ اور چلا کر رونے سے بھی گریز کرنا۔ دوستو، یہاں پر ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں۔ شہید کربلا تو شہادت سے پہلے وصیت فرما رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے۔ کہتے ہیں ہمشیرہ کو یہ وصیت فرما کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی اور صبح عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ دوستو، کہتے ہیں 10ویں محرم جمعہ یا ہفتے کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 72 اصحاب تھے، جن میں سے 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنی اصحاب کی صف بندی فرما لی۔ کہتے ہیں عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک امیر بنا لیا تھا۔ ان میں سے ایک حصہ کا امیر خر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوتے ہوتے ایک بار کی گھوڑا دوڑا کر آپ کے لشکر میں آ ملا اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ نہ روکتا۔ اب میں آپ کے پاس توبہ طائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری توبہ اور سزا یہی ہے کہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر ان کے خلاف لڑتا رہوں، یہاں تک کہ جان دے دوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روسائے کوفہ کا نام لے لے کر پکارا: اے شیس بن ربی، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشرس، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے کوفہ بلانے کے لیے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ لیکن یہ سب لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشرس نے کہا: آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آئے؟ وہ پھر آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔
لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی اگر تمہاری رائے یہی ہے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ پھر فرما کر آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت زہیر بن القین کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے باز آ جاؤ۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، بلکہ بعد میں وہ تم پر بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے زہیر بن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی خوب تعریف کی اور کہا ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ کہتے ہیں جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر ذوالجوشن نے اپنا پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو توبہ طائب ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو خاطب کر کے کہا اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ جب یہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنا تن من دھن سبھی کچھ ان پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو گئے ہو۔ ان کو تم نے قیدیوں کے مثل بنا رکھا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سبھی پیتے ہیں اور علاقے کے خنزیر اس میں لوٹتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی اور اس سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمہارا پانی بند کرے گا۔ کہتے ہیں حر بن یزید کی باتیں سن کر ان پر بھی تیر پھینکے گئے۔ وہ واپس آ گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر حلہ بول دیا، جس کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ کوفہ کے لشکر پر جس طرف سے حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا، ادھر دوسری طرف عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم پانی 100 گھڑ سوار بھیجے، وہ مقابلے پر آ کر ڈٹ گئے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے ان کا بھی نہایت جرت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ پا ہو گئے۔ کہتے ہیں اس وقت بھی حر بن یزید نے دشمن سے سخت قتال کیا، لیکن اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ اس گمسان کی لڑائی کے نتیجے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمنوں کے دستے آپ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابو شمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اعلان کیا کہ جنگ ملتوی کر دی جائے تاکہ ظہر کی نماز ہم ادا کر لیں۔ گھمسان کی جنگ میں نماز ظہر کے اعلان کی طرف کون کان لگاتا؟ طرفین کی طرف سے شدید قتل و قتال برابر جاری رہا، یہاں تک کہ ابو شمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حضرت دل ہی دل میں لیے شہید ہو گئے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قتال شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ آپ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ زہیر بن القین نے آپ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بجوز اپنے چند گنے چونے رفقا کی اور کوئی نہ رہا تھا، اور بچے کھچے رفقا بھی خوب اچھی طرح سمجھ گئے کہ اب ہم نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچا سکتے ہیں اور نہ اپنی جان۔ اس لیے ہر شخص کی خواہش یہ ہوئی کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے پہلے شہید کیا جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسی اثناء میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے۔ اشعار کا ترجمہ یہ ہے
میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہیں۔ اتنے میں مرہ بن منقذ آگے بڑھا اور ان کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا۔ پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش کے قریب تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ پھر ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے حضرت حسن کے بیٹے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری، جس سے وہ زمین پر گر پڑے اور ان کے منہ سے نکلا، ہائے میرے چچا حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کر ان کو سنبھالا اور عمر بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا، جس سے کوہنی سے آگے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کی لاشوں کے قریب لا کر رکھ دی۔ پیارے دوستو، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن آپ کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتا فوراً واپس لوٹ جاتا، اسی لیے کہ کوئی بھی آپ کے قتل کا گناہ اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب شخص مالک بن نصیر آگے بڑھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ بن حسین کو اپنے پاس بلایا اور ابھی اپنی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ بنو اسد کے ایک بد نصیب شخص نے ان پر بھی ایک تیر چلایا، جس سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معصوم بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لے کر زمین پر بکھیر دیا اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے اللہ تو ہی ان بدبختوں اور ظالموں سے ہمارا انتقام لینا۔ کہتے ہیں اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے، مگر حسین بن نمیر ایک ظالم شخص نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ کے منہ پر جا کر لگا، جس سے آپ کے دہن مبارک سے خون پھوٹنے لگ گیا۔ اس کے بعد شمر ذی الجوشن 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھا۔ آپ اس وقت پیاس کی شدت سے نڈھال اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف سے آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں ہر شخص لیت و لال سے کام لے رہا ہے، تو اس نے آواز لگائی کہ سب یکبارگی ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں شمر بن ذی الجوشن نے خولہ بن یزید سے کہا کہ ان کا سر بدن سے جدا کر دو، مگر آگے بڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ کر رہ گئے۔ پھر ایک اور بدبخت سنان بن انس آگے بڑھا اور اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ بعد میں جب آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو آپ کے بدن مبارک پر 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 زخم تلواروں کے اور متعدد زخم تیروں کے تھے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم اور بدبخت قسم کے لوگ آپ کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر حمید بن مسلم نے کہا، سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو حالانکہ وہ بیمار ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس بیمار بچے کے در پہ کوئی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد شقی کی طرف سے عمر بن سعد کو حکم تھا کہ قتل کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا جائے۔ اب اس کا وقت آیا۔ اس نے پکار کر کہا، اس کام کے لیے کون تیار ہے؟ 10 آدمی تیار ہو گئے اور گھوڑے دوڑا کر جسم مبارک کو روندا گیا۔ کہتے ہیں جب جنگ کے خاتمے پر مقتولین اور شہداء کی تعداد شمار کی گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو اہل غازر نے
ایک روز بعد دفن کر دیا تھا۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ خولہ بن یزید اور حمید بن مسلم حضرات اہل بیت کے سروں کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ حضرت زید بن ارقم سے رہا نہ گیا، وہ فوراً چلا اٹھے اور بولے، اوئے بدبخت، ان مبارک ہونٹوں سے اپنی چھڑی ہٹا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر زاروں کے تار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن بھی اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے مجلس سے اٹھ کر باہر آ گئے کہ اے عرب کی قوم، آج کے بعد تم غلام ہو، کیونکہ آج تم نے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر کو قتل کر دیا ہے اور مرجانہ کے بیٹے ابن زیاد کو اپنا امیر بنا لیا ہے۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریر لوگوں کو اپنا غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ پیارے دوستو، اہل کوفہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد بھی جو کارنامے کیے وہ انتہائی شرمناک ہیں۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو گلی گلی گھمایا اور اہل بیت کو اپنی قید میں رکھا۔ کہتے ہیں عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں، بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلا ہی تھا کہ انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ عورتوں اور بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کوہرام مچ گیا، گویا آسمان و زمین رونے لگ گئے۔ عمر بن سعد نے جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت میلے اور خراب کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھیں۔ وہ ایک طرف جا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ ایک طرف جا کر علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابن زیاد نے 3 مرتبہ اسی طرح دریافت کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح خاموش رہیں۔ جب کسی باندی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ ہیں تو ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑک دار لہجے میں بولی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن مجید میں ہمارے پاک ہونے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں، اس لیے بے اختیار رونے لگیں اور فرمانے لگیں، اگر یہی تیری شفا ہے تو اس کو اپنی شفا سمجھے رکھ۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر کی طرف متوجہ ہوا اور آپ کا نام پوچھا۔ علی اصغر نے بتایا کہ میرا نام علی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، علی تو قتل کر دیا گیا، لیکن علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا، یعنی علی اکبر۔ ابن زیاد نے جب علی اصغر کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر نے کہا، میرے بعد ان عورتوں کا کفیل کون ہوگا؟ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی پھوپھی تھیں، ان کو لپٹ گئیں اور کہنے لگیں، اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ اگر تو ان کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کے ساتھ ہم سب کو بھی قتل کر دے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی متقی، پرہیزگار اور صالح مسلمان شخص کو بھیجنا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، اچھا، اس لڑکے کو چھوڑ دو کہ خود ان عورتوں کے ساتھ جائے۔ کہتے ہیں اس کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا، نماز پڑھائی اور اس کے بعد ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے حق کو ظاہر کیا، حق والوں کو فتح یاب کیا، امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کی جماعت کو غالب کیا اور قذاب حسین بن علی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مجمع میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو جنگ جمل و صفین میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شریک ہو کر اپنی دونوں آنکھیں کھو چکے تھے۔ ہمہ وقت مسجد میں پڑے رہتے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلا کر کہا، اللہ کی قسم، اے ابن زیاد، قذاب ابن قذاب تو ہے، نہ کہ حسین بن علی۔
تم لوگ انبیاء علیہ السلام کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقین کی سی باتیں بناتے ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا، لیکن ان کے قبیلے کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ دوستو، ابن زیاد کی شقاوت نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلیوں کوچوں میں سرعام گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں۔ چنانچہ یہ سب کچھ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا، اور ان کے ساتھ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو بھی قیدی بنا کر روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ ملک شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس، جو ان کو لے کر گیا تھا، فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ حر بن قیس نے میدان کربلا کے مارکے کی ساری تفصیل بتائی، اور آخر میں کہنے لگا، امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی ہے۔ اہل بیت سارے کے سارے مارے گئے اور ان کی ساری عورتیں اور بچے قیدی بن کر حاضر ہیں۔ کہتے ہیں یزید پلید نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ حر بن قیس سے کہنے لگا، میں فقط تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ اہل بیت کو قتل کیے بغیر صرف گرفتار کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ ابن زیاد پر لعنت کرے کہ اس نے ان عورتوں اور بچوں کے مردوں کو قتل کروا دیا۔ اللہ کی قسم، اگر میں وہاں ہوتا تو انہیں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ یہ کہا اور حر بن قیس کو کوئی انعام نہیں دیا۔ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جب یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس وقت اس کے بھی ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موتیوں جیسے دانتوں پر لگا کر حسین بن حمام کے اشعار پڑھ رہا تھا، جن کا ترجمہ ہے، جب ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہماری خونچ کا تلواروں نے خود انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ اتفاقاً وہاں حضرت ابو برزہ اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو فرمانے لگے، اے یزید، تو اپنی چھڑی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر لگاتا ہے، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے یزید، قیامت کا دن جب تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ان کی شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو برزہ اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے نکل گئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور ان کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا، تو کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئیں اور کہنے لگیں، اے امیر المومنین، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ ابن زیاد کو ہلاک کرے، اس نے قتل کرنے میں بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہند بنت عبداللہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑی۔ اس کے بعد اہل بیت کی قیدی عورتیں اور بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں شہزادیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سقینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے والد کا سر مبارک دیکھنا چاہتی تھیں، جبکہ یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ وہ یہ سر نہ دیکھ سکے۔ لیکن جب ان کی نظر اپنے والد کے سر مبارک پر پڑ ہی گئی تو وہ بے ساختہ رو پڑیں، حتیٰ کہ ان کے رونے کی آواز سن کر یزید کے گھر کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم کا سما بن گیا۔ یزید کے دربار میں اہل بیت اور یزید کی گفتگو بھی ہوئی، جسے ویڈیو کی طوالت کے پیش نظر شامل نہیں کیا گیا۔ البتہ یزید کی زود و پشیمانی اور اہل بیت کی مدینہ رخصتی کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس کا تذکرہ زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ شروع میں یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا، اس لیے کہ جب ان کا سر مبارک لایا گیا اس نے خوشی کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور تمام دنیا کے مسلمان اسے مبغوض ترین شخص سمجھنے لگے، تو وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا اور کہنے لگا، اے کاش میں مشقتیں برداشت کر لیتا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ وہ جو چاہیں کریں، اگرچہ میرے اس اقتدار کو نقصان ہی کیوں پہنچتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کا اور ان کی قرابت کا یہی حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو مجبور کر کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا کسی سرحدی مقام پر پہنچا دو، مگر اس نالائق نے قبول نہ کیا
اور ان کو قتل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں میں مجھے مبغوض ترین شخص ٹھہرا دیا۔ ان کے دلوں میں میری عداوت کا بیج بو دیا۔ اب ہر نیک و بد مجھ سے بغض رکھنے لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ابن مرجانہ پر۔ اس کے بعد یزید نے ارادہ کیا کہ اہل بیت کو مدینہ منورہ واپس بھیج دیا جائے۔ اس لیے اس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ان کی شان کے مناسب ضروریات سفر مہیا کریں اور ان کے ساتھ کسی امانت دار، متقی و پرہیزگار آدمی کو بھیجیں۔ نیز ان کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ فوج کا بھی روانہ کر دیں جو ان کو مدینہ منورہ تک حفاظت اور خیریت کے ساتھ پہنچائے۔ اس کے بعد یزید نے امام علی اصغر کو رخصت کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے۔ اللہ کی قسم، اگر میں خود اس جگہ ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کہتے میں اسے قبول کر لیتا اور جہاں تک ممکن ہوتا میں انہیں ہلاک ہونے سے بچاتا، اگر مجھے اس کام کے لیے اپنی اولاد کو ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑتا، لیکن جو کچھ مقدر تھا وہ ہو گیا۔ صاحبزادے، تمہیں جب کوئی ضرورت ہو مجھے خط لکھنا، اور میں نے تمہارے ساتھ جانے والوں کو بھی یہ ہدایت کر دی۔ دوستو، یزید کی زود و پشیمانی اور بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھا، یا حقیقت میں اسے کچھ اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا خیال آ گیا تھا؟ یہ تو دلوں کے بھیر جاننے والی علیم بذات الصدور ذات ہی جانتی ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کے اس کے بعد کے بھی سب اعمال اور کارنامے سیاکاریوں اور بدکاریوں ہی سے لبریز ہیں۔ بہرحال دوستو، اس کے بعد اہل بیت اپنے محافظ شخص کی حفاظت میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نے راستے میں ان کی بڑی ہمدردی سے خدمت کی۔ وہ شخص رات کو ان کی سواریاں اپنے سامنے رکھتا اور جب کسی منزل پر وہ اترتے تو وہ ان سے علیحدہ ہو جاتا اور اپنے چاروں طرف پہرا دیتا اور ہر وقت ان کی ضروریات کو دریافت کر کے پورا کرنے کا اہتمام کرتا، یہاں تک کہ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں واقعہ کربلا کا مکمل نقشہ آپ کے لیے کھینچا گیا۔ جانے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔